بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قابل قدر احترام معزز سامعین، آج ہمارا یہ علم تجوید کا چوتھا سبق ہے۔ ابھی تک ہم مبادیات پڑھ رہے تھے۔ مبادیات میں آپ نے کچھ ضروری چیزیں سیکھی۔ ویسے ہمارے مدارس کے مزاج کے مطابق جو لوگ مدارس میں مستقل بنیاد پہ علم تجوید حاصل کرتے ہیں تو انہیں ان مبادیات میں اور بھی کئی سارے بحث ہے جو پڑھائے جاتے ہیں، لکھوائے جاتے ہیں، یاد کروائے جاتے ہیں، سمجھائے جاتے ہیں، لیکن میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اردو میں وہ ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ مثلا اس میں حفاظت قرآن کے نام سے ایک موضوع ہے، مستقل طور پہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے، اللہ نے خود اس کا ذمہ اٹھایا ہے، تو اس کی کیا کیا صورتیں ہیں، دلائل۔ اسی طرح قرآن کریم کے فضائل، اسی طرح قرآن کریم کے نزول کی ایک تاریخ کہ کب کیسے کتنا نازل ہوا، صحابہ کرام کے زمانے میں سیرت طیبہ میں قرآن کریم سے متعلق ایک تاریخ بیان کی جاتی ہے۔ پھر علم تجوید کے جو ائمہ ہیں، قراء ہیں، ان کی ایک تاریخ، اسی طرح لہجات ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی، یہ جو ضروری سبق ہیں علم تجوید کے، میرا ارادہ یہ ہے کہ پہلے میں یہ پڑھا دوں جو ایک عام بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں آپ کی دلچسپی ہونی چاہیے کیونکہ یہ ضروری ہے اور یہ علم تجوید کا لازمی حصہ ہے۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آگے ہمارے پاس ایک بڑا میدان پڑا ہوا ہے، ان تفصیلات میں بھی ہم چلے جائیں گے، پھر اگر کسی کا شوق ہوا تو وہ آ جائے، اس کو سنے اور سیکھیں۔ بہرحال جو ہمارا آج کا سبق ہے وہ باقاعدہ تجوید کا سبق ہے، علم تجوید کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو تعریف، موضوع اور غرض تو آپ نے پہلے سبق میں پڑھ لیے تھے۔ آج کے سبق میں ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ مخارج سے۔ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کل کتنے مخارج ہیں، اسی طرح مخرج کی تعریف کہ مخرج کس کو کہتے ہیں۔ پھر ہم انشاءاللہ آپ کو آج کے سبق میں اصول مخارج بتائیں گے کہ اصل مخارج کتنے ہیں۔ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، ابھی میں اس کی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس سبق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم شامل کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کو کچھ مخارج سکھائیں گے۔ 3 مخارج، 6 حروف، در حقیقت وہ ایک مخرج ہے، ایک اصل ہے۔ آئیں ہم اس کی تفصیل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تعریف کر لیتے ہیں کہ مخرج ہے کیا چیز۔ میرے بھائیوں، مخارج یہ مخرج کی جمع ہے۔ عربی زبان میں مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ آپ نے عام طور پہ دیکھا ہوگا یہ جو ایئرپورٹس وغیرہ میں یا کسی ہسپتال میں یا کسی اس جگہ پہ ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے خروج۔ تو خروج کا معنی ہے عربی میں نکلنا، اور مخرج کا معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ اصطلاح میں مخرج اس جگہ کو کہتے ہیں علم تجوید کے اصطلاح میں جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے یعنی ادا ہوتا ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی مخرج کی تعریف کی۔ دوسری بات کہ مخارج کل کتنے ہیں۔ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ 29 حروف تہجی ہیں جن سے قرآن کریم بنا ہوا ہے۔ اب اگر حروف تہجی 29 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مخارج بھی 29 ہے۔ دیکھیں حروف جو تقسیم ہوئے نا، 1 2 3 10 20 26 28 29، تو یہ اس لیے کہ کوئی الگ مخرج تھا، اس سے کوئی الگ حرف نکلا تو تب وہ حرف ہے۔ الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را ز سین شین وغیرہ 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 آخر تک جائیں، حروف تہجی جو ہیں مفرد حروف یہ 29 ہیں۔ تو تحقیق یہ ہے، محققین کی رائے یہ ہے کہ مخارج بھی 29 ہے۔
ہر حرف کا الگ الگ مخرج ہے، لیکن چونکہ بہت سارے مخارج ایسے ہیں کہ وہ انتہائی قریب قریب ہیں، اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو انتہائی قریب حروف تھے، تو میرے اور آپ کی بھی سہولت کے لیے، ویسے میں سچ بتاؤں آپ کو، یہ میں دل کی بات بتا رہا ہوں، کہ جو قرآن کریم سے ہی پڑھنے کا دار و مدار ہے نا، وہ مشق پہ ہے، مشق پہ۔ آپ کو ایک مشاق استاذ ملے اور وہ آپ کو مشق کرائے۔ یہ بھی علم تجوید میں 17 مخارج تو میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں آج بھی اگر آپ کے سامنے بیٹھ کے اس کو بیان کرتا ہوں نا، تو مجھے پہلے ایک نظر دیکھنا پڑتا ہے، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ پھر یہ انسان کا جو ذہن ہے، دماغ ہے، یہ اتنی تیزی سے نہیں کام کر رہا۔ ہم جو پڑھ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایک ایک حرف، اور اس کو صحیح مخرج سے ادا کرتے ہیں نا، تو یہ اس لیے نہیں کہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد قاف آ رہا ہے، قاف کا مخرج کیا ہے، اور ہم اسی مخرج سے قاف کو نکال رہے ہیں، نہیں، یہ ہم نے پریکٹس کیا ہوا ہے۔ تو اس پریکٹس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک پڑھتے ہیں۔ تو جو اصل چیز ہے نا میرے بھائیو، وہ پریکٹس ہے، اور ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ بھی آپ کو زبردست طریقے سے پریکٹس کروائیں گے۔ میرا ارادہ ہے کہ میرے پاس جو کلاس ہے یہاں پہ، اس کلاس کے بچوں کو میں بٹھاؤں اور ان کے سامنے آپ کو پریکٹس کرواؤں۔ یعنی آپ بیٹھے ہوئے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان بچوں کو دیکھیں اور نوٹ کریں کہ وہ کس طریقے سے پریکٹس کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ بھی کوشش کریں۔ تو بہرحال اصل جو چیز ہے نا وہ مشق ہے، یعنی پریکٹس، لیکن سیکھیں آپ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری سہولت کے لیے جو علم قرأت کے ائمہ ہے، انہوں نے اس چیز کو مختصر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی 17 مخارج ہیں ٹوٹل۔ ایک مذہب اس میں یہ ہے، اور دوسرا مذہب یہ ہے کہ 16 مخارج ہیں، ایک مذہب 14 مخارج کا بھی ہے۔ آپ ایک بات سمجھ لیجئے جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا یقیناً، کہ علم تجوید کا آغاز دوسری صدی کے وسط میں ہو چکا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 150 سال بعد، ہجرت کے 150 سال بعد۔ اب اس وقت اس کے قواعد مرتب ہو چکے تھے علم تجوید کے، لیکن علم الصرف اور علم التجوید یہ مکس تھے، یہ الگ نہیں تھے، دو علوم نہیں تھے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو علم تجوید ہے، اس میں اضافہ ہوتا گیا اس کے قواعد میں، اور ایک مستقل علم کی شکل اختیار کر گیا یہ۔ تو امام علامہ خلیل بن احمد نحوی بصری، یہ ایک نحو کا امام گزرا ہے، اور 170 ہجری میں یہ وفات پا گئے تھے۔ ان کے شاگردوں میں ابو القاسم حزلی رحمہ اللہ، اور علم قرأت، علم تجوید کا جو امام ہے امام محمد بن الجزری رحمہ اللہ، یہ مشہور نام ہے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا، وہ بھی اسی مذہب پہ گئے ہیں۔ ان لوگوں کا مذہب ہے 17 مخارج کا، اور امام سبوی اور امام شاطبی یہ دونوں نحو کے امام ہیں، ان کا مذہب ہے کہ مخارج 16 ہے۔ اب وہ فرق کیسے آتا ہے، اس میں اگر ہم جائیں نا تو کافی لمبی تفصیل ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کون سے مخارج کو انہوں نے ضم کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ایک مخرج کم کیا ہے، 16 مخارج بتائے ہیں۔ اور امام فرا یہ بھی نحو کا امام ہے، اگر آپ کو علم النحو کے ساتھ کوئی نہ کوئی واسطہ پڑا ہو تو آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا، جانتے ہوں گے۔ تو امام فرا اور پھر اس کے اتباع کرنے والے جو باقی لوگ تھے، ان کا مسلک یہ ہے کہ 14 مخارج ہیں ٹوٹل۔ اور یہ ایک بار علم تجوید ختم ہو جائے تھوڑا مختصر طریقے سے، انشاءاللہ پھر اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے اگر زندگی رہی، اور اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو اگر آپ کو دلچسپی ہوئی تو اس وقت آپ جڑے رہیں، اور اگر دلچسپی نہ ہوئی تو آپ بالکل اس چینل کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر بہرحال یہ 3 مذاہب ہیں اس میں نے آپ کو یہ بتایا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ 29 حروف تہجی ہیں اگر، تو مخارج بھی 29 ہی ہیں، لیکن پھر میری اور آپ کی سہولت کے لیے اس کو کم کر دیا گیا، جو بہت قریب مخرج تھے ان کو آپس میں ضم کر کے کم کر دیا گیا، کہیں 2 حروف کہیں 3 حروف کو ملا کے ایک ہی مخرج بتایا گیا۔ اور ایک مذہب 16 کا ہے اور ایک مذہب اس میں 14 مخارج کے بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ سمجھ لیا کہ مخارج کل کتنے ہیں۔ اس کے بعد آپ ایک بات کو سمجھ لیجئے میرے بھائی، جو اصولی مخارج ہیں نا وہ ٹوٹل 5 ہیں، اصل مخارج۔ یہ ابھی آپ مخارج پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ کو خود اس بات کی سمجھ آ جائے گی
کہ یہ اصول ہے، اصل مخارج 5 ہیں۔ پھر اس میں تھوڑی سی تقسیم ہوئی ہے، اگر آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ حلق ایک مخرج ہے، اصل مخرج، تو اس میں پھر 3 مخارج بنے ہیں اور 6 حروف ہیں۔ تو اصل مخارج جو ہے وہ 5 ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا۔ ایک ہے حلق یعنی گلا، دوسرا ہے جناب زبان، اس کو لسان کہا جاتا ہے، اور تیسرا ہے دونوں ہونٹ، اس کو شفتین کہا جاتا ہے عربی میں، مخرج کا نام یہ ہے، اصول مخرج کا۔ اور چوتھا ہے جوف دہن، اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو منہ کے اندر کا خالی حصہ ہوتا ہے نا، جوف کہتے ہیں پیٹ کو عربی میں، اور دہن فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ منہ کو کہتے ہیں، یعنی منہ کا پیٹ، یعنی منہ کے اندر والا جو خالی حصہ ہے، اس کو ایک باقاعدہ اصل مخرج کے طور پہ لیا گیا ہے، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں، بعد میں انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیل میں جائیں گے، لیکن بہرحال یہ چوتھا اصل مخرج ہے۔ اور جو 5واں اصل مخرج ہے نا وہ خیشوم ہے، یہ جو ناک کا بانسا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خیشوم، اس سے غنہ ادا ہوتا ہے، یہ بھی ایک اصل مخرج ہے۔ تو اصل مخارج یہ 5 ہیں، حلق، زبان، دونوں ہونٹ، منہ کا اندر کا خالی حصہ اور ناک کا بانسا، یہ 5 اصل مخارج ہیں۔ باقی جو مخارج ہے وہ یہی 5 مخارج تقسیم ہوئے، اس میں مزید مخارج نکلے ہیں۔ اس کے بعد جناب آج کے سبق میں چاہوں گا کہ آپ کو مخارج میں لے کے جاؤں، یہ تو مخارج کی تمہیدی باتیں تھیں جو آپ نے سیکھ لی، سمجھ لی، تو ہم جاتے ہیں مخارج کی طرف۔ ایک اصل ہم آج پڑھ لیتے ہیں، وہ ہے حلق، گلا۔ اس گلے کے پھر 3 حصے ہیں، ایک سب سے نچلا حصہ، یہ جو سینے کی طرف سب سے نچلا حصہ، ایک درمیانی حصہ، اور ایک بالکل اوپر والا حصہ جو تالو کے ساتھ جا کے لگتا ہے۔ تو یہ 3 حصے ہیں، سب سے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں اقصائے حلق، حلق کا سب سے نیچے حصہ، اور جو درمیانہ حصہ ہے اس کو کہتے ہیں وسط حلق، اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے جو تالو کے ساتھ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں ادنائے حلق۔ تو جو سب سے نچلا حصہ ہے اقصائے حلق، اس سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا، 2 حروف، 2 آنکھوں والی ہا، حمزہ ہا۔ جو وسط حلق ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے ادا ہوتے ہیں عین ح، عین ح، اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس سے ادا ہوتے ہیں غین خا، نقطے کے ساتھ یہ دونوں حروف۔ تو یہ ہو گئے 3 مخارج، یعنی آج کے سبق میں آپ نے ایک اصل پڑھا حلق، اور اس کے پھر 3 مخارج پڑھ لے اس ایک اصل کے، اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق، اور ان 3 مخارج سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ح، غین خا، اور ان 6 حروف کو کہا جاتا ہے حروف حلقیہ یا حروف حلقی۔ آپ ان حروف کا نام یاد رکھیں، کیونکہ ممکن ہے آگے جب ہم انشاءاللہ مشق میں جائیں گے، مشق کرائیں گے، تو اس میں کسی موقع پہ میں آپ کو کہوں یہ حروف حلقی ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف حلقی کون ہے۔ بہرحال یہ آج کا سبق تھا، علم تجوید کا آغاز ہو گیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے میرے بھائی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند تھی تو آپ یہ اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ پوچھ لیجئے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور انشاءاللہ ہمارا یہ سفر جاری رہے گا، یہ علم آپ سے مجھ تک آئے، یا اگر تھوڑا بہت کوئی علم کا حصہ میرے پاس ہے تو وہ آپ تک جائے، اللہ اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔